السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ شیخ اور آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ویلنگ میز کے آفیشیل پیج پہ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جاوید صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن ہیں اور ڈائبٹیز اور تھائرائڈ کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کافی سالوں سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام کے اندر۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہم پچھلے 2 پروگراموں کے بارے میں بات کروں گی کہ ہم نے بات کی تھی ڈائبٹیز کے بارے میں، ڈائبٹیز کی ٹائپس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے، اس کی کمپلیکیشنز، ٹریٹمنٹس اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں بات کی تھی، لیکن آج ہم انسولین سے ہٹ کے بات کریں گے۔ ٹریٹمنٹ کو اگر ہم بات کریں تو ہم انسولین سے ہٹ کے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا کوئی ٹریٹمنٹ جو کہ انسولین کے علاوہ ہے، ایسا کوئی ہے؟ بتائیں اس کے بارے میں ہم۔ آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ بیسیکلی نان انسولین بیسڈ انجیکٹیبلز کی بات ہے، یعنی ایسی انجیکٹیبل جو انجیکشن کی فارم میں ہیں لیکن ان میں انسولین نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے چونکہ اٹریکشن کی بات ہے یہ کہ ایک ونس ویکلی انجیکٹیبل بھی پاکستان میں آ گیا ہے جس کا نام ٹرولیسٹی ہے یا ڈیولاگلیوٹائڈ ہے، اور یہ اویلیبل ہے پاکستان میں، اور یہ ونس ویکلی انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں تھیوری کیا ہے، اس انجیکشن کا کام کیا ہے، یا اس کی اوریجن کہاں سے ہوئی ہے، تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ باڈی میں 2 طرح کے ہارمونز جو ہے نا وہ بلڈ شوگر کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں۔ ایک ہے انسولین جو بلڈ شوگر لیول کو کم کرتا ہے، اور اس کی اپوزٹ ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گلوکاگون۔ تو دیکھا گیا جب ڈائبٹیز کی پیتھوفیزیالوجی یا اس کی سائنٹیفک وجوہات پہ بات ہوئی تو اس میں جب سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کیا ہے، اور جو کہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ڈائبٹیز میں نہ صرف انسولین کی کمی ہوتی ہے بلکہ گلوکاگون نامی ہارمون کی زیادتی بھی ہوتی ہے۔ رائٹ۔ اور دوسری جو بات انہوں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں GLP-1 ایک کیمیکل ہوتا ہے جو ہماری انٹسٹائن میں سے ریلیز ہوتا ہے، اور یہ انسولین ریلیز کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو باڈی میں سینسر لگے ہوئے ہیں کیمیکل کی صورت میں، کیمیکل سینسر لگے ہوئے ہیں جو پینکریاز کو یا لبلبے کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ اتنا بلڈ شوگر کا لوڈ آ رہا ہے، آپ نے اتنی انسولین بنانی ہے، یعنی وہ ایک طرح سے مخبر ہیں آگے۔ پینکریاز نے جہاں سے انسولین بنتی ہے اس نے کیمیکل اپنے مخبر رکھے ہوئے ہیں، فیسیلیٹیٹر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو میسیج دیتے ہیں کہ اس فلاں پرسن نے اتنا میٹھا کھا لیا ہے، اب اتنا لوڈ آنے والا ہے، تو آپ نے اتنی انسولین پروڈیوس کرنی ہے۔ اب آپ سمجھ گئی؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جب وہ عید آتی ہے تو کیا ہوتا ہے پاکستان میں، عید کے اوپر پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئے گی، تو محکمے کو بتا دیا جاتا ہے کہ 3 دنوں میں اتنا لوڈ ہوگا، اتنی بجلی پروڈیوس کرنی ہے اور اتنی ریزرو رکھنی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایسی مینجمنٹ ہے، یعنی پینکریاز نے پہلے سے باڈی میں مینیج کر لینا ہوتا ہے کہ اتنا لوڈ آ رہا ہے، اتنا ہم نے انسولین پیدا کر کے رکھنی ہے۔ یہ واحد ایک ایسا پاتھ وے ہے جس پہ بلڈ شوگر لیول ڈیپینڈنٹ انسولین ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مزے کی بات یہ کہ جتنی ہم ٹیبلٹس لیتے ہیں، ڈائنل کی، ڈائمیکرون کی، ایمبریل کی، یہ ساری انسولین بنائی جاتی ہیں لیکن یہ بلڈ شوگر لیول کو نہیں سینس کرتی۔ فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کا بلڈ شوگر لیول لو ہو رہا ہے تو بھی انسولین بنتی جائے گی اور ہائپو کرتی جائے گی جب تک کہ ٹیبلٹ کا اثر نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ جو ایک پاتھ وے ہے جس کو ہم GLP-1 ڈیپینڈنٹ پاتھ وے کہتے ہیں، اس پاتھ وے میں آپ سینس کر لیتے ہیں کہ کتنی انسولین بنانی ہے، اور ہائپو تو نہیں کرنا، لو شوگر تو نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ لو ہوئے گی تو انسولین پروڈکشن نیچرلی آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی۔ تو یہ اس قسم کے جو ہارمونز ہیں ان کو ہم GLP-1 ایگونسٹ کہتے ہیں، اور یہ اب اویلیبل ہیں۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سائنسدانوں نے ایک لیزرڈ کو اسٹڈی کیا، ایک لیزرڈ کسی جنگل میں رہتی تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ لیزرڈ اپنا کھانا بہت ہی 6 مہینے بعد یا سال بعد کھاتی ہے، تو انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا بھی آخر یہ لیزرڈ پورا ٹائم کیسے گزارتی ہے، اس کا معدہ کیسے بھرا رہتا ہے۔ تو اس کی جب اسٹڈی کی تو ان کو پتہ لگا کہ اس کے سلائیوا میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم GLP-1 لائک کیمیکلز کہتے ہیں، اور وہ کیمیکلز اس کا معدہ خالی نہیں کرنے دیتے، اس معدے کو اتنا سلو کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو کھانے پینے کی خواہش ہے پیشنٹ میں، جو لیزرڈ ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی۔ تو وہاں سے یہ ساری ریسرچ ہوتی ہوئی اس بات پہ پہنچی کہ ڈائبیٹک پیشنٹس میں بھی ایسے کوئی کیمیکل اگر انجیکٹ کیے جائیں جو ان کے معدے کو ذرا سلو کر دیں، ایمپٹنگ سلو کر دیں،
تو یہ جو ہمارے ڈائبٹک مطلب جب کھانا کھا لیا ہے تو معدے میں سے آگے گزرنا ہوتا ہے نا اس نے, پھر آپ کو دوبارہ بھوک لگتی ہے. رائٹ. جیسے آپ نے ناشتہ کیا ہے تو جب تک آپ ولنگ ویز میں آتی ہیں تو پھر دوبارہ 2 بجے کے قریب آپ کو بھوک لگ چکی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اب آپ کھانا کیوں کھائیں گے دوبارہ, کیونکہ اسٹامک آپ کا ایمٹی ہو چکا ہے. تو یہ جو اگر ایمٹیئنگ سلو کر دی جائے, رائٹ, اس طرح کر دی جائے کہ آپ ناشتہ کر کے آئی ہیں تو پھر دوبارہ آپ گھر جا کے کھانا کھائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے کوئی بیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہے؟ اس کے بیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہے, وہ میں اسی بات پہ آنے لگا. اچھا, اگر آپ کی ایمٹنگ سلو کر دی جائے تو آپ کھانا کم کھائیں گی. رائٹ. اچھا, اب آپ بتائیں کہ ڈائبٹکس میں 2 مین مسئلے کیا ہوتے ہیں. ایک وہ اوور ویٹ ہوتے ہیں اور ایک ان کو بھوک لگتی رہتی ہے. یہ 2 مسئلے ہوتے ہیں نا. جی جی بالکل. اگر ہم ان کا کھانا کم کر دیں تو ویٹ پہ کیا ایفیکٹ آئے گا؟ کم ہوگا. اچھا, ویٹ ایفیکٹ اگر آگے ویٹ کم ہو گیا تو ویٹ کم ہوگا تو بلڈ شوگر پہ کیا ایفیکٹ آئے گا؟ وہ بھی کم ہوئے گی. سو اچھی بات. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی تو پیشنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہوئے گی. یعنی کہ اگر ہم ایسے کیمیکل دے دیں جو آپ کے بھوک کو کم کر دیں اور آپ کے ویٹ کو کم کریں اور آٹومیٹیکلی آپ کی بلڈ شوگر لیول کو ٹھیک کریں, ایسے کیمیکلز کا نام ہے GLP-1 ایگونسٹ, جو پاکستان میں اب ونس ویکلی انجیکشن کی فارم میں بھی اویلیبل ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹرولیسٹی. یعنی تو اس کو ہم ونس اے ویک انجیکٹ کریں گے, ان کو بھوک کم لگے گی, ان کو ایک سینس آ جائے گی کہ ہم نے کھایا پیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا اسٹامک ایمپٹی جلدی نہیں ڈیزائر نہیں ہوگی نا ان کو. دوسرا, وہ کچھ انسولین ریلیز ہوئے گی اس کے رسپانس میں جو انسولین بلڈ شوگر لیول کو کور کرے گی. اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ جو انسولین کے مخالف ہارمون ہے گلوکاگون, اس کو وہ کم کریں گے. جب گلوکاگون کو کم کریں گے تو بلڈ شوگر لیول نیچرلی کم آئیں گے اس سے. تو یہ ہے, یہ 3 اثر وہ کرتے ہیں باڈی میں, یعنی بھوک کم کرنا, گلوکاگون کا لیول کم کرنا اور انسولین کا لیول بڑھانا. تو یہ 3 میکنزم کے تھرو یہ جو میڈیسن ہے جس کی آپ نے بات کی ہے میرے سے کہ ونس ویکلی نان انسولین بیس تھراپیز جو ہیں اس میں سے آتی ہے. اب بہت عرصہ پہلے تک ہمیں یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک اوور ویٹ پیشنٹ آ گیا ہے. وہ آپ کا پیشنٹ ہے جو ڈائبیٹک ہے, جس کے بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں نہیں آ رہے, آپ نے انسولین لگانی شروع کر دی. انسولین ول لیڈ ٹو ویٹ گین. انسولین لگانے سے پھر ویٹ گین ہوگا. اچھا, ویٹ گین ہوگا تو بلڈ شوگر لیول پھر بڑھے گی, بڑھ جائے گا, ریزسٹنس ٹو دا انسولین بڑھے گی, ہارٹ کا رسک بڑھ جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسولین مطلب آپ کو لیے نقصان دہ ہوتی ہے, بٹ جو فیکٹس ہیں انسولین کے ساتھ وہ یہ اٹیچ ہے. اب ایک اوور ویٹ پرسن آ گیا, جب آپ اس کو انسولین دے دیتے تھے تو وہ اور اوور ویٹ ہوتا تھا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ انسولین آفر کرنے کی بجائے آپ اس کو یہ انجیکشن آفر کر دیں. ٹھیک ہے, جب ہم آفر کرتے ہیں ایز اے ریزلٹ لوگ ویٹ اپنا کم کرتے ہیں, اپنا کھانا پینا کم کرتے ہیں, ان کے بلڈ شوگر لیول بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایز اے ریزلٹ وہ اوور آل کارڈیو واسکولر رسک بھی ان کا کم ہو جاتا ہے, جو ان کا ہارٹ فیلئر کا رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ میڈیسن جو جن کو ہم GLP-1 لوگ کہتے ہیں, یہ میٹ فارمن یعنی گلوکوفینامی ٹیبلٹ کے بعد دوسرے نمبر پہ آ گئی ہیں ٹریٹمنٹ وائز. جہاں پہ پہلے انسولین تھی, جہاں پہ پہلے آپ کی گولیاں تھیں جو لبے کو متحرک کرتی ہیں, وہاں کے ریپلیس کر کے ان کو GLP-1 نے اپنی جگہ بنا لی ہے, بیکاز دے آر مور کارڈیو پروٹیکٹیو ان اے سینس کہ وہ ویٹ کو کم کرتی ہیں. سائیڈ ایفیکٹس کی آپ نے بات کی ہے, وہ آپ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس طرح سے ایمپٹنگ سلو کرنے سے. ایک متلی کی کیفیت رہتی ہے پیشنٹ میں, نوزیا فیل کرتے رہتے ہیں شروع میں 15-20 دن, پھر اس کے ساتھ برداشت ہو جاتا ہے. اور باقی آگے آپ سوال پوچھیں گے تو میں ڈیٹیل بتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ نیکسٹ کوشچن میں پوچھوں گی آپ سے کہ اس میں ابھی ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں 2 قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں, 2 قسم کی ڈائبٹیز ہیں, ٹائپ 1 اور ٹائپ 1 اور تو یہ کون سے پیشنٹ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے؟ یہ ٹائپ 2 کی میں بات کروں. ٹائپ 2 میں کیونکہ ٹائپ 2 میں یہ ایشوز ہوتے ہیں جو میں نے بتائے ہیں ابھی سارے. انسولین ٹائپ 1 میں یہ ایشوز نہیں ہوتے. ٹائپ 2 میں گلوکاگون بڑا ہوتا ہے, ٹائپ 2 میں GLP-1 کم ہوتا ہے, ٹائپ 2 میں یہ ایشوز ہوتے ہیں جو میں نے اسٹامک والے اور اوور ویٹ والے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائپ 1 میں یوزلی یہ ایشوز نہیں ہوتے, اور دوسرا چونکہ جس جگہ سے انسولین سیکریٹ ہونی ہے وہ سیکریٹ ہی نہیں ہو رہی, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, پھر تو ہمارا صرف آپشن یہ ہے کہ انسولین دی جائے. ٹھیک ہے. ٹائپ 1 میں ویسے بھی ریزسٹنس کے ایشوز کم ہوتے ہیں, اوور ویٹ ہونے کے ایشوز کم ہوتے ہیں, اس لیے اس میں بینیفیشل نہیں ہے, بٹ ٹائپ 2 میں ڈیفینیٹلی یہ بینیفیشل ہے. ڈوزیج کی تو آپ نے ٹائپ 1 پہ بھی اسٹڈیز ہیں لیکن ٹائپ 2 پہ زیادہ ہے.
اوکے ٹائپ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کی ڈوزیج کا، ڈوزیج تو ظاہر ہے ہم ونس ویکلی، اس کو ہم ڈیلی بھی کر مطلب یہ اس کی ایک ڈیلی فارم پہلے ہی اویلیبل ہے پاکستان میں، اس کو لیراگلوٹائڈ کہتے ہیں اور وکٹوزا کے نام سے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں چونکہ جھنجھٹ یہی ہے نا کہ ڈیلی لگانا پڑے، تو پیشنٹ بھی تو آپ پتہ کس چیز سے بھاگتا ہے کہ بار بار انجیکٹ نہ کرنا پڑے اس کو. ویری گڈ، آپ ڈائبٹیز سیکھنے لگ گئی ہے. گڈ. obviously ہم ایک شخص کو اب ڈیلی ٹیکا لگا رہے ہیں تو دیٹ وڈ بی لائک پینفل تھنگ. پینفل ہے. پھر وہ ڈیلی کے ڈیلی والے وہ آپ پتہ ہے کہ ہمارے مریض 10 دفعہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہ ڈیلی لگے گی، تو گنجائش نکالتے ہیں کہ ڈیلی سے ڈاکٹر صاحب ہٹ ہی جائیں. اوکے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان میں تو ایزیلی اویلیبل ہے نا یہ والی میڈیسن؟ پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے یہ. اور اس کی کاسٹ وغیرہ کے بارے میں ہمارے جاننے والے کاسٹ اس کی ایک منتھ میں کوئی 10 to 12,000 کی کاسٹ ہے. 1 month. تو ایک انجیکشن کی کیا ہو سکتی ہے؟ 2,200-300 کے قریب آ جاتی. تو یعنی یہ کوئی ایک انجیکشن جو ویکلی لگتا ہے وہ انجیکشن فیلڈ ہوتا ہے اس کے اندر اور ایک دفعہ انجیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو 1.5 کا انجیکشن 1.5 mg کا انجیکشن ہے وہ اویلیبل ہے. اور اس کی جو انڈیویجول کاسٹ ہے وہ 2,300 سے لے کے کوئی 3,000 کے درمیان ہے میرا جو اندازہ ہے. کسی بھی میڈیکل اسٹور سے لے سکتے ہیں جو ان کی کمپنی ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ پہنچا دیتے ہیں. اس طرح سے کمپنی نے لانچ کی ہوئی ہے تو ان کو ڈائریکٹ فون کرتے ہیں لوگ. اویلیبلٹی اور افورڈیبلٹی کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی. ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ابھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ہمارے ساتھ لائیو ہیں. ڈاکٹر جاوید صاحب ڈائبٹیز کے اور تھائرائڈ کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں. ہم تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے. تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں، تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے. ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے. تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں، تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کا پروگرام کے اندر. ڈاکٹر صاحب کس طرف چلتے ہیں، دوسرا سوال پوچھتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو میں کوشش کروں گی کہ کچھ مزید سوال جو ہے وہ پروگرام کے اندر ایڈ کر سکوں. ڈاکٹر صاحب کمپلیکیشنز کے حوالے سے بتائیے کہ اس میڈیسن کو یوز کرتے ہوئے، انجیکشن کو یوز کرتے ہوئے پیشنٹ جو ہے وہ کیا کس قسم کی کمپلیکیشنز جو ہے وہ اس میں جا سکتا ہے، کیا اس کو فیل؟ یہ جو میڈیسن یوز کرتے ہیں ڈیولاگلوٹائڈ یا ٹرولسٹی، اس کے یوز کے دوران پیشنٹ کو متلی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کو ایک ڈسکمفرٹ سی ہو سکتی ہے یہاں پہ. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ لو شوگر اٹیک کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے شروع سے ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی طرح اسکریننگ کر لیتے ہیں پیشنٹ کے، سارا بلڈ شوگر لیول ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں
اور اس کی ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی جو باقی بلڈ شوگر کو کام کرنے والی میڈیکیشن ہے ان کی ڈوز میں کمی کر دی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دونوں کے افیکٹ کو آ کے ہائپوگلائسیمیا ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ متلی اور الٹی والا, تو کوئی ایسی ساتھ میں ایسی میڈیسن نہیں ہے جو وہ ایڈ لے سکے جس کی وجہ سے وہ کنٹرول؟ بہت سارے لوگوں میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو متلی کو ٹھیک کرنے والی میڈیکیشن ہے وہ ساتھ دے دیتے ہیں تاکہ وہ برا نہ فیل نہ کرے. یہ ہم ظاہر کمبینیشن جو ان کا فزیشین بنائے گا تو اس طرح سے بنائے گا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ متلی ہو تو پھر ان کے لیے برداشت میں نہ ہو تو پھر ڈسکنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ڈسکنٹینیو نہیں کیا جا سکتا, لیکن شروع میں ہی پریکاشن لے لی جائیں کہ آپ باقی میڈیسنز کی ڈوز کم کرا لیں تاکہ آپ کی بلڈ شوگر لو نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ متلی کے بارے میں تھوڑا ذہنی طور پہ تیار ہو. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال جو کہ میں آپ سے پوچھوں گی اور میں کوشش میری یہی ہے کہ وہ آپ سننے والوں کو تھوڑا گائیڈ کریں ڈیٹیل میں, جیسے کہ آپ پہلے کر رہے ہیں, جیسے کنٹرا انڈیکیشن کے انڈیکیشنز. کنٹرا انڈیکیشنز یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی ہسٹری ہو تھائرائڈ کینسر کی, جس کو گلے میں کینسر ہو یا ایٹ رسک آف ڈیولپنگ تھائرائڈ کینسر ہو, رائٹ, یعنی کہ پوٹینشیل ہو, پوٹینشیل ہو ایسا, یا مطلب اس طرح کی فیملی ہسٹری ہو کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ اس میں تھائرائڈ کینسر ہونے کا چانس زیادہ ہے, تو اس میں اوائڈ کی جائے تو بیٹر ہوتا ہے. اس میں اوائڈ ہی کرنا چاہیے, کنٹرا انڈیکیشن ہو گئی. ایسے لوگ جو پہلے سے جن کو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہوا ہو, یعنی ایک دفعہ انجیکشن لگایا اسے الرجی ہو گئی ہے تو دوبارہ اس کو پھر نہیں لگنا چاہیے. یہ 2 کنٹرا انڈیکیشن ہیں مین, تو باقی سارے لوگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے جو ٹائم ہے وہ پروگرام کا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین, نیکسٹ ویک ہم آپ کے ساتھ پھر سے اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوں گے ویلنگ ویز کے آفیشیل پیج کے اوپر, سیم اسی ٹائم پہ ہمارے ساتھ رہے گا, اور کوشش کیجئے کہ جتنی بھی پروگرام میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ آپ شیئر کریں دوسرے لوگوں تک, اور آپ کی جو بھی کوسچنز ہیں وہ آپ ان باکس ہمیں کر سکتے ہیں. اگر ان باکس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام تر سوالات کو پروگرام کے اندر ایڈ کیا جائے اور آپ کو ان کی سلیوشنز بھی بتائے جائیں. تو ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے اسی ٹائم. اللہ حافظ, اپنا بہت سا خیال رکھیں.